اچھا علی بھائی، میں سیکنڈ کوشچن میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں خاص طور پہ، وہ یہ کہ ایک سوال لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جی آپ کے بات کرنے سے نا لوگوں کو اور پتہ چل رہا ہے اس مووی کے بارے میں، اور یہ جو ہے نا یہ کائنڈ آف ایک پروموشن ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو کیا یہ اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے اس کی پروموشن میں ہے؟ یا میں تو اس کو ون آف دا موسٹ بوگس آرگیومنٹس سمجھتا ہوں. جب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ والی بات کسی پہ ڈال دیں کہ یار آپ پروموشن کر رہے ہیں. جب تک آپ کسی برائی کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی آپ ویٹ کریں تب تک جب تک وہ پھیل جائے پھر بات کریں، تب آپ پھر بات کریں. یہ کیسے؟ تو دس ڈز ناٹ میک سینس. نہیں، اور ایز مسلم ہمیں تو حکم ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. اس میں یہ چیز تو نہیں آتی کہ آپ مارکیٹنگ کر دو گے. بالکل. اور آئی تھنک جو یہ بھی بات ہے کہ اصل میں جب آپ کی کوئی بھی چیز اس طرح پھیلنا شروع کرتی ہے، آپ اگر اس ٹائم پہ بات نہیں کرتے، اگر آپ اویئرنیس نہیں کرتے، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ چیز نکل جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے، مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہے، ایوری بڈی از ناؤ ڈوئنگ اٹ، اور پھر اب آپ کو نا فیو مومنٹس لیٹر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یار اب تو وہ چیز ہو چکی ہے. اور مارکیٹنگ بھی نا دیکھیں، مارکیٹنگ کا جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں نا یا اویئرنیس کا، تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو ہوتی ہے. اویئرنیس کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی. ہم لوگ جو جوائے لینڈ کی یا کسی اس LGBTQ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل، یا پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم پرنسپلس کی بات نیوٹرل تناظر میں نہیں کر رہے، بلکہ اس کے بارے میں لوگوں کو ایک حق کا ویو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وچ از نیگیٹو، کہ یہ چیز نیگیٹیولی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس سبجیکٹ وی آر مارکیٹنگ اٹ نیگیٹیولی، یو نو. اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ایک اسپیکٹ آتا ہے کہ اب کوئی بھی اگر بندہ لیٹ سپوز کہ جوائے لینڈ دیکھنے جاتا بھی ہے تو وہ بڑا اس کا انٹینٹ بڑا کلیئر ہوگا، کہ یہ نہیں کہ کوئی رینڈملی بندہ اٹھ کے اچھا مووی آئی ہے، اچھا کینز میں اس کو اوارڈ ملا ہے، کوئر پام اوارڈ ملا ہے، اچھا فلاں فلاں یہ ملا ہے، اور دیکھتے ہیں یار کیا ہے. ہم لوگوں نے اتنی بات کر دی ہے نا کہ اب جو بھی جائے گا نا اس کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے. ایگزیکٹلی، ہم نے لوگوں کو اکوپ کیا ود دا رائٹ نالج، تاکہ وہ ایک انفارم ڈیسیجن میک کریں. یہ نہ ہو کہ وہ اور ان کے بچے آرام سے فلم دیکھنے چلے جائیں اور آگے جا کے پتہ چلے کہ یار یہ جو ایکچوئل فیملی کا جو سسٹم آپ نے دکھایا ہے، جس کے اندر ہر بندہ ہی ایک سیکشول ریبیلین کوٹ ان کوٹ ان کے اپنے الفاظ ہیں اس کے تھرو گزر ہے. سو یہ تو آئی تھنک بڑا اچھا ہو گیا. ایک اور سوال ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ نا انٹرسیکس کے بارے میں کیئر نہیں کرتے. You guys don't care about intersex people and their rights and things like that. آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ مرڈر ہو جائیں، آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ قتل ہو جائیں، آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ جو ہے نا ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو یہ اس طرح کی موویز بنا کے نا وہ تو اصل میں ان کو ان کے ریئل پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ان کے بارے میں کرٹیسزم کرتے ہیں تو بیسکلی آپ جو ہے یو آر ٹرائنگ ٹو بیسکلی ٹیک اوے دا رائٹ آف انٹرسیکس پیپل. سب سے بڑا جو ہے نا دجل وہ ہے یہ کہ جب بھی یہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو یہ اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں انٹرسیکس کو. ادروائز یہ انٹرسیکس کو یوز نہیں کریں گے، ادروائز یہ اپنے ٹرانسجینڈر میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل کو یوز کریں گے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو مکس دیز ٹو. انٹرسیکس وہ جینوئنلی بایولوجیکل پرابلم کے ساتھ ہیں اور ان کا حل موجود ہے. جس طرح سے ہر دوسری ڈیزیز کا حل موجود ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے، انٹرسیکس کی جو ابنارملٹی ہے اس کا حل موجود ہے، اس کی کریکٹیو سرجری ہو جاتی ہے. دین یو پٹ دیم ان ایدر میل کیٹیگری اور فیمیل کیٹیگری. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک چیز ایڈ کر دوں بچانے کے لیے، جی ایک چیز ایڈ کر دوں، اگر یہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہوتے نا انٹرسیکس کے حوالے سے، تو یہ اپنا جو انہوں نے لا بنایا نا اس میں یہ لکھتے ہیں انٹرسیکس پرسنز پروٹیکشن آف ایکٹ. ہاں، تو وہ ٹرانسجینڈر کے نہیں کیا بالکل، بلکہ سینیٹر مشتاق نے انٹرسیکس کے لیے بھی لا جو ہے وہ بل انٹروڈیوس کروایا ہے. تو جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرسیکس کے خلاف ہیں، بھائی ہم تو ان کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں، ان کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ فلم میں دیکھنا نا، فلم میں جو بیبا ہے اس کو آپ نے ٹرانسجینڈر کا ہے، ٹرانسجینڈر میل کا ہے نا، اس کو ٹرانسجینڈر وومن کا ہے، ٹرانسجینڈر وومن کا. ٹرانسجینڈر وومن کون ہوتا ہے؟ جو بایولوجیکل، اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، سرچ اٹ آن گوگل، ٹرانسجینڈر فیمیل از اے پرسن ہو از بایولوجیکلی میل اینڈ ڈریسز اپ لائک اے وومن بیکاز he or she feels that way, identifies as self perceived gender identity اس کی female. آپ اس کو ٹرانسجینڈر فیمیل کہہ رہے ہیں مووی کے اندر، اور سارے حقوق کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ انٹرسیکس کی باتیں. مزے کی بات پتہ کیا ہے، انہوں نے نا ویکیپیڈیا کا ڈیفینیشن چینج کروائی. ویکیپیڈیا میں جوائے لینڈ چینج کرائی اور لکھا ہوتا کہ Heather falls in love with a woman. نہیں woman لکھا ہوا ادھر. اچھا، جسٹ وومن. ابھی ریسنٹلی تو میں نے انٹرسیکس وہ چینج ہو گیا، انٹرسیکس نے کہا نہیں یار مسئلہ اب وہ وومن ہو گیا کہ وہ اچھا میں نا کوئی بندہ پڑھ رہا ہے کہے گا اچھا تو فالز ان لو ود اے وومن، واٹس دی بگ ڈیل، اتنا شور کیوں مچا رہا ہے. اب آگے کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرانس وومن آر وومن، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نا اصل میں یار ان اللہ کتنی ایک اور پوائنٹ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم نے کئی دفعہ کلیریفائی کیا، ابھی علی بھائی نے بھی اس پر روشنی دوبارہ ڈال دی ہے کہ انٹرسیکس پیپل وی اسٹینڈ فار دیم ایکچولی. اور آپ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ میں americancongress.org سے میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ان کی پرسنٹیج کتنی ہے. دے سے کہ اٹ از ایسٹیمیٹڈ
that up to 1.7% of the population has an intersex trait, and that approximately 0.5% of people have clinically identifiable sexual or reproductive variations. It is such a low percentage, first of all 1.7. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے اور یہ نارمل پرابلمس ہیں, کیونکہ اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے ٹرانسجینڈرزم والا, اور باقی جو ایشوز ہے بھائی نے جو شروع میں بتائے ہیں وہ کائنڈ آف سیکنڈری ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ 1.7% پیپل کی بات ہو رہی ہے. امیجن دیٹ اٹ از سچ اے لو پرسنٹیج, اٹس ناٹ اے نارمل پرابلم, پریویلنٹ پرابلم ان دا کنٹری, جو کہ اتنی ساری ابھی ہم نے اور پرابلمس کی طرف روشنی ڈالی ہے. تو اس کے لیے آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی یہ اگر کوئی بندہ سوچے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ کوئی وجہ ہے پھر اس کے پیچھے, یہ نارمل نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مین پرابلم ہمیں اس میں, ون آف دا مین پرابلمس ہومو سیکشولیٹی, کیونکہ اس سے وہ پروموٹ ہو رہی ہے. کیونکہ جو ٹرانسجینڈر وومن ہے وہ ایک میل ہے جس نے اپنے آپ کو ٹرانس کیا ہوا ہے, یعنی وہ موو ہوا ہوا ہے دوسرے جینڈر کی طرف, اور دوسرا میل جو کہ ایک شادی شدہ بندہ ہے وہ اس کے ساتھ ان لو آ گیا اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں, اینڈ یو آر وکٹمائزنگ دیم, یو آر شوئنگ دیم ایز دے آر وکٹمس. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے تو ٹینڈر لو یاد آ رہا ہے, وہ جینڈر لو, ہاؤ دے مینیپولیٹ تھنگز. جیسے آپ نے پیچھے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا نا کہ میڈیا جو ہے نا, میڈیا وار, وہ ایسی ہے, آپ کسی کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں, کسی کو برا بنا سکتے ہیں. اٹس دا وے ہاؤ یو چوز ورڈس. تو ایک انٹرویو میں, ایک پوڈ کاسٹ میں وہ کہا جا رہا ہے کہ کتنا اس بندے کا نا ٹینڈر لو ہے, مطلب وہ وائف کے ساتھ بھی سنسیئر ہے اور اس کا اس سے پیار باہر بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم کہ ٹینڈر لو ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھیں. اصل میں نا مجھے کسی نے یہ کہا کہ دیکھیں اس فلم میں نا ایک سوال تھا کہ جی اس فلم میں کوئی سینز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ذرا غور کیجیے گا, بڑا معصومانہ سوال ہے کہ دیکھیں آپ اس فلم کو کیوں بین کرنا چاہتے ہیں جب اس فلم میں کوئی سینز نہیں ہیں. مطلب یہی پرابلم ہے. اچھا دیکھیں رکیں, دا تھنگ از آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی انٹیمیٹ لو کا سین نہیں ہے, کوئی کسنگ سین نہیں ہے, کوئی اور سیکشولی ایکسپلسٹ سین نہیں ہے. تو میں تو کہتا تھا کہ اگر اس میں ایکسپلسٹ سین ہوتا نا تو میں کہتا پلیز ریلیز جوائے لینڈ. ہاں پھر تو کر ہی نہ سکتے, کیونکہ پتہ کیوں کہتا میں کہتا ریلیز جوائے لینڈ. یو نو وائی؟ بیکاز اگر کوئی بندہ بھی جو فطرت پہ نا وہ یہ ایکٹ دیکھے گا وہ اتنی بری طرح متنفر ہوگا, وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے وہ کہا توبہ میری توبہ. کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا کہ ٹینڈر لو, آپ اس کو فزیکل ایکٹ جب اگر آپ دکھائیں گے تو اس کے اوپر تو باقاعدہ ریسرچز ہیں. یعنی یہ اگین میں تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر دوں, ایک میل کے ساتھ سیکشل جو ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر آپ دکھا دیتے ہیں نا ایکسپلسٹلی تو پھر میں کہتا ریلیز کرو اس کو. کیونکہ جب آپ نے گن دکھانا ہی ہے, کیونکہ ایک یہ اعتراض ہے ہم تو جی معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں, ہم تو جی معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں, تو پھر آپ وہ سین بھی دکھا دیں نا. اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں آپ, اتنا کیوں تکلف کر رہے ہیں کہ آپ صرف ان کی اوپر سے سپرفیشل لو اسٹوری دکھا رہے ہیں. آپ پھر پورا دکھائیں, کیونکہ اب آپ چاہتے ہو نا کہ معاشرے میں ہم عکاسی کرنا چاہتے ہیں, جو گندگی ہوتی ہے وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں, پھر آپ دکھائیں گندگی پوری تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آدھی پکچر کیوں دے رہے ہیں, یہ کیوں پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح آگے والا جو پارٹ ہے وہ سارا بلرڈ آؤٹ ہے. وائی از اٹ بلرڈ آؤٹ؟ وائی ڈونٹ یو ٹیل them what will actually happen? Why don't you tell کہ اس کے بعد consequences کیا ہوں گے, منکی پاکس ہوگا, ایڈز ہوگا, HIV ہوگا, فلاں ہوگا, اور آپ کے جو یعنی پرابلمز آپ کے ساتھ جو کریٹ ہوں گے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ I think just by seeing that very process a lot of people would be turned away. جی اچھا میں اپنی وہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں مین ایک پرابلم جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف رجحان اور پروموشن ہے اس کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں نا, اور بینگ اے مسلم خاص طور پہ کریں, آپ کو نظر آتا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل فوربیڈن ہے, یہ ایک ان نیچرل ایکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا, اور یہ فطرت کو تھوڑی سی نا گھن آتی ہے, تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک گھن آتی ہے, اچھی خاصی گھن آتی ہے. مطلب یوں میں کہنا یہ چاہتا کہ عام بندہ وداؤٹ تھنکنگ اینی تھنگ امیجیٹلی نارملی, چاہے وہ کرپٹ بھی ہو مینٹلی, تھوڑا سا گن آئے گی اس کو بھی. اس لیے میں نے شاید تھوڑی کہہ دی اس کے لیے بھی. عام بندے کو تو واقعی بہت گن آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو نیکسٹ اس سے دیکھیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس میں انڈلج ہوتے ہیں زیادہ تر جو فطرت سے آگے نا تھوڑا سا اپنے نفس کو, اپنی ہوا, اپنی جو ہوس ہے اور خواہشات ہیں نا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مطلب دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریسٹرکٹڈ بائی اینی لا اور ریگولیشن, چاہے وہ ملکی ہو یا ریلیجن کی ہو, وہ اپنی خواہش کو سب سے آگے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو کہ ون آف دا ویری پرومیننٹ سوراز ہے قرآن کی, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز, ایک آیت میں بڑی کلیئرلی ایک چیز بتائی ہے جس کو آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں آگے اور پچھلے پارٹ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس کی اتباع, اس کو فالو کبھی نہ کرنا جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے
وہ اپنی ہوا اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کان امرہ فرطا, جو بندہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے نا اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہوا ہوتا ہے. اب اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یا جو اس میں پارٹ ٹیک کرتے ہیں ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلے والی بات کو آپ آگے رکھ لیں یا پہلے رکھ لیں, دونوں ڈائریکشن سے یہ کنیکٹڈ ہے کہ ان کو ہم نے اپنے ذکر سے اپنی یاد یا اپنی جو خوف ہے اللہ کے خوف ہے نا اس سے غافل کر دیا ہو گیا ہوا ان کا دل. اللہ نے نہیں کیا ہوا بائی دا وے, یہ اس حد تک کراس کر چکے ہیں اتنی حدوں کو کہ وہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کا اللہ کی طرف سے دل غافل ہو چکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آلریڈی ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں قرآن میں کہ خواہشات کے پیچھے شتر بے مہار ہو کے کہ کوئی لمٹس نہیں ہے, جسٹ فالو یور ڈیزائرز, دیٹ ہارم پرنسپل اپلائی کرتے ہوئے دین ڈو لائک دیٹ. یہ والا ایجنڈا یہ جو لبرلز بھائی آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس, آپ کو پتا آپ جب یہ باتیں کریں گے نا دے وڈ ٹرائی ٹو برنگ دی آرگومنٹ ٹو. اچھا اس میں ایک ایڈیشن کر دوں, دیکھیں آپ نے بات کی کہ وہ جو ایکٹ آف سیکشول ریبیلین ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, پورا دکھا نہیں رہے. آپ کو پتہ قرآن میں جو زنا کے بارے میں آیت آئی ہے ولا تقربوا الزنا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, اللہ نے کہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بالکل صحیح ہے, قریب بھی نہ جاؤ. یا تو وہ راستے جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں یا اس کی طرف جو کرتے ہیں, تو پھر آگے آتا ہے انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, بے شک بدکاری کے پاس نہ جاؤ اور بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی کہ وہ راستے جو بدکاری کی طرف لیڈ کر رہے ہیں وہ راستہ بھی بہت برا راستہ ہے اور وہ فحشی کے زمرے میں آتا ہے. تو قرآن میں تو یہ حکم ہے, اور یہ اگر اس کی طرف دے رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے.